الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاب نویت سنت الاحتکاب فرمائے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی طرف سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِنَّ اور بے شک، هَذِهِ یہ یعنی اسلام، اُمَّتُکم تمہارا دین، اُمَّةً واحدہ ایک ہی دین ہے، وَأَنَا اور میں، ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون تو تم مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا تو انہوں نے کاٹ کر ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنا امر اپنا دین، بینہم اپنے درمیان، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب تمام کرو، بما لدیہم اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں، فذرہم تو تم چھوڑ دو انہیں، فی غمرتہم ان کی جہالت گمراہی میں، حتی حین ایک مدت تک، ایحسبون کیا وہ گمان کر رہے ہیں، انما نمدہم بہ کہ جس کے ساتھ ہم مدد کر رہے ہیں ان کی، من مال و بنین یعنی مال اور بیٹوں سے، نسارع تو ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم فی الخیرات ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ انہیں خبر نہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، ہم من خشیت وہ لوگ جو وہ اپنے رب کے خوف سے، من خشیت ربہم اپنے رب کے خوف سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین ہم بآیات اور وہ لوگ جو، ہم بآیات ربہم وہ اپنے رب کی آیتوں پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، ہم بربہم وہ اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین اور وہ لوگ جو، یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو کچھ انہوں نے دیا، وقلوبہم اور جبکہ ان کے دل، وجلہ ڈر رہے ہیں، انہم الی ربہم اس سے اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام یہ ایک ہی دین ہے، اسی دین پر تمام انبیاء کرام اور ان پر ایمان لانے والے تھے،
مراد یہ ہے کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں، البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ فتقطعوا امرهم، تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کا دین ایک ہی ہے، البتہ ان انبیاء کرام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ فرقے فرقے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ 20 فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے یہاں 2 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور عنقریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے بولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ وعظ فرمایا، جس سے ہر آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میرا اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کو ان کے کفر و گمراہی اور ان کی جہالت و غفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں، اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُم نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہے، یہ ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کو اولاد بھی دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اور ساتھ انہیں مال بھی دے رہے ہیں۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں اتنی رب کی نعمتیں ملنا یہ بھی ایک مہلت ہوتی ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی بھی کر رہا ہو اور بندے کو پھر بھی بے شمار نعمتیں مل رہی ہوں تو یہ رب کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولاد کی کثرت اللہ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ ان سے بڑا راضی ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی مال، دولت، عہدہ، منصب، شہرت یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ان سے بڑا راضی ہے۔ کیوں؟ ان کو بڑا مال ہے، ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں ہیں۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ دنیا میں کوئی بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس ساری دولت ہے، سارا کچھ ہے تو اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو یہ چیزیں اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو، گناہگاروں کو بھی دیتا ہے، لیکن
جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان کو دین کی سمجھ، وہ نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بظاہر وہ مالی حوالے سے کمزور ہوں، بیماریاں ان کو گھیرے ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ کے پیارے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ان معاملات میں، دنیا میں ان کو پریشانی ہوتی ہے لیکن آخرت کی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ پاک اپنے پیاروں کو آخرت کی پریشانیوں سے بچاتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی عیاشیاں، ان کے پاس مال کثرت دیکھ کر مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ایسا نہیں ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. اللہ یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے. یعنی وہ انہی عیاشیوں میں پڑے رہے، وہ خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں سارا کچھ دے رکھا ہے، تو ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں. یہ ان کی سزا ہے کہ وہ یہی سوچتے رہیں اور اسی حالت میں رہیں اور ان کی روح نکل جائے. فی زمانہ کفار کی دنیاوی علوم اور فنون میں ترقی اور مال و دولت کی بہتات دے کر بعض حضرات کی سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جبھی تو وہ اس قدر ترقی کر رہے ہیں، اتنے ترقی یافتہ ہیں. اگر اللہ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تھوڑی ہوتے. اگر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو شاید ایسی باتیں ان کی زبان پر کبھی نہ آتی. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور فہم عطا فرمائے، آمین. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. گزشتہ آیات میں کفار کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں. چنانچہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے. دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں. تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہیں یقین ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات بھی دے رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے. اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نہ مقبول ہی نہ ہو جائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے تھے اور جو بھی عمل کرتے ہیں دل میں خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے. وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے، فاحشات اور شبہات سے بچتے تھے. اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے. لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں میں اوندے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھتے ہوئے ہیں، اللہ سے منہ پھیر رکھا ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں. گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح
اللہ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء کرام، صحابہ کرام اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے جس میں خوف نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ امام غزالی نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے یہ بات کہی، اور فی زمانہ 900 سال پہلے کے یہ حالات تھے، اور فی زمانہ تو حالات اور زیادہ نازک ہیں، اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے اوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، اور ان میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ان کا وقت ختم نہ ہو جائے اور اس نیک عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو جائے، اور وہ نیک عمل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین نے آیت کے اس حصے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ کی یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے، یعنی انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔